Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab kepada mereka wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka melakukan amaliyah istighfar. Perbanyak istighfar, karena dengan istighfar sepiro gedene dosamu isik gede pengampunane Gusti Allah. Dan ternyata istighfar yastaghfirun wahum yastaghfirun, orang banyak itu, orang banyak yang beristighfar kepada Allah, minta ampun dari salahnya kepada Allah, itu bisa menolak adabnya Allah. Yang mengadab Allah sendiri, yang melanggar aturan hambanya Allah, yang menawarkan penolaknya Allah sendiri. Tinggal satu, ayo kita lakukan, insya
Ari Mbah Yai Wahab Hasbullah Mbah Bisri Samsuri Mbah As'ad Samsul Arifin wa khusun jami awliya ilah wa ulama ilah fi hadil wilayah Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih Al-Habib Abdullah bil Faqih Al-Habib Alman Idrus Al-Habib Muhammad Ba'bud Romo Yai Yahya Gading Santren Romo Yai Muhammad Tahir Romo Yai Mashkur Romo Yai Muhammad Tulha Hasan Romo Yai Baswari Alwi Romo Yai Abdul Manan Syakur Bi'akus Salim Mahfud Yusuf wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أقربائنا وعلمائنا ومشايخنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan ingkang sedekah, ingkang memakmurkan, ingkang wakaf, ingkang berjuang mulai awal hingga akhir Yayasan Sabilillah Malang tawasyahumullah birrahmati wal maghfirah min ahlil jannah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Liridha ilahi ta'ala bisyafaati rasulillah wa liqadda'i hajatina wa hajati ahlina wa hajati zawjatina wa aulatina wa dhurriyyatina wa hajati talamidina jama'ayatina hajati dunya bil maisarah hajatil akhirah bil maghfirah jihadana tablighana da'watana amwalana wa arzaqana wa kasbana wa ta'limana hajah ziarah Makkah wal Madinah lil haji wal umrah wa al-lutfi wal afiyah wassalamah wal manfa'ah wal barakah wan najah wa ala niyati syifa' wa tifa' anil balaya wal amrad wal asqam wal humum wal ghumum wa fitnah virus corona wa ghairuh qabuli du'a wa tawfiqu lil bala wan nasri 'alal a'da wa tul umri fi ta'atillah wa ila hadratil habibil mujtaba wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram
والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر ظالمين يا قوي يا متين اكفي شر ظالمين يا قوي يا متين اكفي شر ظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 والذنوب لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روحي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أن الله يؤني درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روحي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه أن الله يؤني درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم
ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يصلح أمور المسلمين وينزل غيثهم ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويشفي أمراضهم ويصلح قضاتهم وولاتهم ويخمت نار فتن ما ظهر منها وما بطن ويصلح شأن كله ظاهرا وباطنا والحجة والغزاة والمسافرين أن الله يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين الوالدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بحق الفاتحة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا يا الله أهلنا وزوجتنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجمعيتنا من أهل الخير وأن تحفظنا أهلنا وزوجتنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجمعيتنا وكل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومؤت لكل خير ومتفضل لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألتم بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألتم بنا والمسلمين.
ya latifan lam yazal ultum bina fima nazal innak latifun lam tazal ultum bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultum bina fima nazal innak latifun lam tazal ultum bina wal muslimin jazallahu sayyidana Muhammad anna khaira jazallahu sayyidana Muhammad anna ma wa ahlu jazallahu sayyidana Muhammad anna khaira jazallahu sayyidana Muhammad anna ma wa ahlu jazallahu sayyidana Muhammad anna khaira jazallahu sayyidana Muhammad anna ma wa ahlu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf biniyati tuwa wal qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan anil balaya wal amrad wal asqam wal humum wa fitnah virus corona wa ghairuh jalibatan likulli khairin wa manfaatin wa barakatin lana wa liwalidina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jam'ayatina wa masyaikhina wa muallimina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyah annallahu yunawwiru qulubana wa qawanibana ma'al huda wa tuqa wal afa والغنى والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجسد ولد عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة شرب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Mudah-mudahan diridhoi Allah, dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita masih terasa diberikan nikmat sehat, nikmat sempat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan rangkaian ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, lalu diteruskan zikir ratibul haddad, lalu kita teruskan taklim bersama-sama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan taklim kita Allah berikan ilmu yang bermanfaat sehingga hidup semakin bermanfaat. Bapak Ibu
hadirin wal hadirat jamaah Masjid Sabilillah yang soleh-solehah dunia akhirat yang saya hormati, saudara-saudara kita yang kena musibah di daerah mana? Jawa Barat, Cianjur. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dari semua salah dan dosanya, Allah menerima amal baiknya, dan Allah menempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan agar tidak terjadi seperti itu, mari kita bersama-sama terus-menerus menelaah, mengkaji, meneliti terhadap diri kita sendiri. Kalau di dalam kitab-kitab kejadian seperti itu di antara dua istilah saja. Yang pertama mungkin musibah. Kalau satu penderitaan itu disebut musibah, itu yang punya kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya menguji. Karena setiap derajat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu pasti diuji dulu. Bahkan Allah ingin mencintai hambanya saja, Allah pasti mengujinya. Oleh karena itu, ketika kita memberi makna ini ujian, maka bahasa kita semua mudah-mudahan setiap kita diuji, umat Kanjeng Nabi diuji, satu komunitas Indonesia diuji, mudah-mudahan punya satu kesabaran. Sabar itu artinya dia tetap punya daya tahan untuk menahan rasa tidak enaknya ujian dan tetap pada garisnya Allah Subhanahu. Dia tidak menyimpang jalan dari jalannya Allah. Walaupun berat, walaupun ada sambat, walaupun ada ngeluh, tapi tetap pada rel, pada jalan, pada sirat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabar menghadapi musibah. Kalimat yang dilahirkan dari Allah untuk kita saat kita menghadapi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu milik Allah, semuanya itu diatur oleh Allah, dan pasti satu saat akan kembali kepada Allah. Kalau kalimat itu tidak saja pada lisan tapi pada hati, insya Allah diuji seberat apapun Allah akan kawal juga dengan kesabaran yang cukup, insya Allah. Hanya faktornya, karena sabar itu masalah rohaniyah, sabar itu potensi qalbiyah, dan Allah menyatakan bahwa kalian tidak akan mungkin sabar illa billah, kecuali kalian mendapatkan pertolongan Allah. Jadi karena sabar itu aspek pertolongan, maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita agar kita ini berdoa untuk mendapatkan satu ketahanan hidup, namanya kesabaran. Misalnya, Allahumma ja'alni minas sabirin wa ja'alni minas syakirin, atau wa ja'alni sabura wa ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak sabarnya, dan jadikanlah aku orang yang banyak syukurnya. Jadi ada dua hal, dua sifat yang apabila ada pada diri manusia hidupnya bahagia, yaitu sabar dan syukur. Dan karena itu pertolongan Allah, maka harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti permintaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, agar dijadikan Allah hidup banyak sabarnya, banyak syukurnya. Banyak sabarnya karena kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam hal.
diuji perintah yang sekian banyak, diuji untuk menebar kebaikan, diuji untuk mencegah yang dilarang, diuji dengan berbagai musibah-musibah, kejadian-kejadian yang datangnya di luar dugaan kita, dan itu Allah yang punya kehendak, Allah yang punya keinginan. Mudah-mudahan terhadap semua musibah-musibah kita diberikan kekuatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Indonesia manapun, dengan kejadian alam yang kita lihat bersama-sama, apa itu di Cianjur, apa itu di Probolinggo, apa itu di Aceh dulu, apa itu di daerah-daerah manapun, apa berupa gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tanah ambles, apalagi puting beliung, angin topan dan seterusnya, itu pasti nggak mungkin tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, bagaimana bisa sabar menghadapi cobaan? Kalau maknanya bukan musibah, berarti ada kalimat dalam Al-Quran ditemukan begini: wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu, takutlah, jauhilah sejauh-jauhnya, fitnatan ay adzaban, jauhilah, takutlah terhadap azab. La tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa pada orang-orang zalim saja di antara kalian. Takutlah terhadap azab Allah yang tidak hanya menimpa pada orang-orang zalim saja di antara kalian. Berarti ono sing ora zalim melok kena, sing elek yo pancen sasarane, sing apik yo melok kena. Kenapa? Itu sifatnya azab. Kenapa? Lah sing apik ora iso ngendhek sing elek. Amar ma'ruf nahi mungkarnya macet. Sudah sistem ulama, sistem kiai, sistem polisi, sistem tentara sudah tidak bisa memberhentikan kedzaliman, pengkhianatan dan lain sebagainya, kemaksiatan, kedurhakaan terhadap sebuah komunitas. Kalau Allah sendiri yang harus memberhentikan, ini namanya azab. Tapi sedahsyat-dahsyatnya azab di dunia itu makosidnya masih baik. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan-kerusakan di darat dan di laut. Nyoto kabeh wis ning darat di laut. Karena olah-olah tangan-tangan jahilnya manusia. Kalau kejahilannya sudah tidak bisa diberhentikan oleh sistem yang sudah ditata oleh Allah, dengan gerakan ulama, gerakan moral, gerakan akhlak, polisi, tentara, orang nututi kabeh. Kalau Allah sudah memperingatkan, itu namanya azab. Ya. Tapi tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya komunitas yang diadab Allah itu kembali pada jalannya Allah, si apik toh. Makanya kita tidak boleh suudzon, apalagi nyukur-nyukurno. Apa bahasane nyukur-nyukurno? Ya. Ono tetanggane uripe hancur berantakan terus disyukur-syukurno. Ndak baik, ndak boleh. Karena andai tetangga kita atau orang yang kita lihat dihancurkan oleh Allah, keadaannya diperburuk oleh Allah, itu tujuan Allah masih baik,
supaya orang itu kembali kepada jalan Allah. Seberapa dahsyat azab yang diturunkan Allah sebagai pepeling tergantung seberapa besar kesalahan, kedzaliman dan dosa yang dimiliki oleh komunitas. Seberapa banyak rinso yang kita berikan pada kotoran yang kotor tergantung seberapa tebel tipisnya kotoran. Nek kotorane kena pulut, kena uli, ngono kan ya ora cukup. Ya sak cawuk sik dicok-cok, sik diujek-ujek. Tapi awake dhewe ojo ngenteni diujek-ujek Gusti Allah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya nanti Allah akan menawarkan kepada hambanya yang pernah salah belum diistighfari, pernah dosa yang mungkin belum ditobati, agar tidak kedahuluan azab ketimbang pengampunan, maka supaya adab-adab yang sudah disiapkan Allah nggak jadi meledak, nggak jadi muncul, bahkan yang diramalkan oleh BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika itu, yang katanya nanti entah tahun berapa lagi kalau lempengan laut selatan Indonesia gesekan dengan lempengan Australia akan terjadi tsunami sekian puluh meter, misalnya 75 meter, kira-kira sampai terus belimbing enggak ya, nggak tahu, wallahu alam. Tapi itu semua tangane Gusti Allah. Makanya kita cari rumus-rumusnya Allah, bagaimana agar Cianjur itu tidak terjadi di Malang, tidak terjadi di Jawa Timur, tidak terjadi lagi di Indonesia. Mudah-mudahan rumus-rumus yang ditawarkan oleh Allah, yang ditawarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bisa dijalani oleh umat, lalu tetap takdirnya Allah tercatat. Mungkin kejadiannya tetap terjadi, mungkin kuasanya Allah, tetapi mudah-mudahan tidak membahayakan sedikit pun pada hamba Allah, pada manu. Ini ku pentingnya zikir, pentingnya donga, pentingnya munajat. Bisa saja takdirnya tetap terjadi, tetapi bisa menghilangkan atau mengurangi kadar bahayanya bagi orang yang istiqomah zikir, istiqomah doa. Karena Kanjeng Nabi dawuh, persiapkan balak-balak yang akan menimpa kamu itu bid-doa, dengan seperangkat doa. Makanya terus Kanjeng Nabi memberikan contoh doa supaya dibaca setiap hari. Dalam kitab hadis yang dibaca Yai Marzuki Selasa, apa itu? Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Di situ dinyatakan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Atau yang bukan dari hadis tetapi dari hadrah Basaudan misalnya, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Doa-doa tolak bala ayo disah maneh, zikir dibaca lagi, doa-doa yang sregep, kalimah-kalimah thayyibah dibaca lagi, lalu ditambah perbaiki pola hidup kita dari negatif menjadi positif, insya Allah. Yang biasanya ahli maksiat ayo jadi taat, sing peteng berubah jadi padang, sing bengkok berubah jadi lurus. Saya yakin kuasa Allah akan menghargai munajatnya seorang hamba, insya Allah. Jadi takutlah terhadap azab yang tidak hanya menimpa pada orang-orang dolim saja di antara kalian. Ini sifatnya azab tuh kalau sudah datang wes ya sopo wae kena. Di Aceh dulu itu sing soleh ya kena, sing maksiat ya kena. Di Cianjur sama, di daerah manapun sama. Makanya lalu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat yang sama, Al-Anfal surat 8 ayat 33, jangan sampai lupa ditelaah biar kita terus berusaha nyari rumus supaya tidak terjadi kembali
seperti di Cianjur, seperti tsunami di Aceh, atau yang mungkin lebih dahsyat lagi di pantai pesisir selatan dan seterusnya, entah kapan, mudah-mudahan tetap akan ditolak oleh Allah sang pencipta dan sang perancangnya, insya Allah. Allah menyatakan begini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sungguh-sungguh tidak akan menurunkan azab kepada mereka wa anta fihim, sedang engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ketika Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan pakai fi'il mudhari' liyu'adzibahum, Allah tidak akan menurunkan adab kepada mereka. Nah, caranya karena Rasulullah sudah meninggal dunia, dimakamkan di rumahnya di Madinah, di Masjid Nabawi. Bagaimana agar Rasulullah hadir di tengah-tengah kita? Perbanyak baca sholawat. Jamaah-jamaah sholawat, ayo dibangkitkan kembali. Supaya apa? Roh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rawuh, dan di daerah yang dirawui oleh Rasulullah, mudah-mudahan seperti wa anta fihim, Allah tidak akan mengadab daerah itu, insya Allah. Paling tidaklah ketika jamaah-jamaah sholawat bangkit, di lingkungan kita ada Riyadul Jannah, ada Ar-Ridwan, ada Wali Songo, ada I'anatul Thalibin, ada grup-grup sholawat yang masih banyak, ratusan jumlahnya, yang kecil maupun yang besar, itu paling minim akan mendatangkan perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di makamnya di Masjid Nabawi Madinah Munawwarah sana, insya. Nah, ini cara kita menghadirkan perhatian Rasulullah atau menghadirkan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperbanyak membaca sholawat. Dan paling mandi kalau dibaca secara berjamaah, sama-sama bermunajat kepada Allah, agar Malang Raya, Jawa Timur, Indonesia, senajan to kita nyadari sik duwe salah, duwe dosa, Indonesia ini masih ada salah, masih banyak dosa, mudah-mudahan Allah mendahulukan pengampunannya ketimbang azabnya. Berkah apa? Rumus-rumus yang ditawarkan oleh Allah seperti ini. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh Kanjeng Nabi ini dari dawuh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya hadis qudsi. Innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman menawarkan caranya supaya komunitas negara, komunitas masyarakat tidak kena azabnya Allah pada saat Allah nurunkan azab pada penduduk bumi. Inilah ahimmu bi ahlil ardi adaban, sungguh-sungguh aku benar-benar akan menurunkan azab kepada penduduk bumi. Fa idza nadartu, tetapi
ketika aku melihat ila ummari buyuti, banyak hamba-hambaku yang akan aku turunkan adab pada penduduk bumi itu suka memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan musola-musola yang wakaf-wakaf, memakmurkan rumah-rumah Allah. Wal mutahabbina fiyya, dan hamba-hambaku banyak hidup saling berkasih sayang, saling mencintai, saling menghormati, saling tolong menolong. Wal mustaghfirina bil ashar, dan hambaku banyak yang beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku di waktu-waktu sahur. Bil ashar soroftu adabi anhum, maka aku hindarkan mereka yang melakukan tiga hal itu dari adabku. Oleh ngono telung perkara ini tolak adab yang ditawarkan oleh Allah sendiri kepada hambanya yang salah, yang dosa, yang maksiat, yang durhaka, agar apa? Tumbuh belas kasihnya Allah luweh gede katimbang sifat ghadab lan kemarahane. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa melakukan: satu, suka memakmurkan masjid-masjid Allah; dua, hidup saling menyayangi, bukan saling mencaci, bukan saling mengkafir-kafirkan, bukan saling memaki, bukan saling memata-matai. Yang ketiga, ayo banyak istighfar di waktu-waktu sahur, 1 jam sebelum subuh mandi-mandinya istighfar, minta perlindungan kepada Allah agar saudara-saudara kita yang dianjur meninggal dunia mudah-mudahan dinilai mati syahid oleh Allah, mudah-mudahan min ahlil jannah. Yang sakit, yang susah, mudah-mudahan segera diberikan kecukupan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita di daerah yang masih diamankan oleh Allah, mari bersama-sama seperti yang diinginkan oleh Allah ini. Atau mungkin di dalil-dalil yang lain, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Barang siapa yang memasuki bentengku, di jamaah-jamaah yang memperbanyak menyebut la ilaha illallah, amina min iqobi, ay amina min adabi, aku jamin aman dari adabku. Mudah-mudahan jamaah-jamaah tahlil, jamaah zikir, jamaah sholawat, jamaah ratib haddad, jamaah torekoh, jamaah manekib menjadi paku penyelamatannya Indonesia. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan kesalahan kita bersama diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzakina, Allahumma barik lana fi da'watina wa ta'limina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tasba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.